شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب فیضان رمضان کے اندر، اس کتاب کے اندر آپ نے، یہ قبلہ شیخ طریقت نے لکھی، آپ اس کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا۔ وہ پوجا کرتا تھا، رب کی نہیں عبادت کرتا تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں وہ شخص جو تھا بخارا کا رہنے والا تھا۔ وہ کہتے ہیں مجوسی جو شخص تھا وہ اپنے بیٹے کو لے کر مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ تو جب وہاں سے گزر رہا تھا تو بیٹا ساتھ تھا، تو بیٹے نے کیا کیا، بیٹے نے کوئی چیز کھانا شروع کر دی، اور مہینہ تھا رمضان کا، حالانکہ باپ جو ہے وہ مجوسی ہے، آگ کی پوجا کرنے والا ہے۔ جب اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں کے بازار میں چیز کھا رہا ہے تو باپ کو غصہ آ گیا، اس نے رکھ کے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا۔ جب تھپڑ مارا تو بیٹے نے وجہ پوچھی، بابا جان آپ نے مجھے تھپڑ کیوں مارا، کیا وجہ بنی؟ تو باپ نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ مسلمانوں کے روزوں کے دن ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور تو مسلمانوں کے بازار میں ان کے سامنے تو چیزیں کھا رہا ہے؟ تو اب بیٹے نے کہا کہ بابا جان آپ ہی تو رمضان المبارک میں کھاتے ہیں۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا میں مسلمانوں کے سامنے تو نہیں کھاتا نا، میں چھپ کر کھاتا ہوں، حالانکہ مجوسی ہے، آگ کی پوجا کرنے والا ہے، وہ کتنا رمضان کا ادب کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بیٹا میں لوگوں کے سامنے تو نہیں کھاتا، میں چھپ چھپ کر کھاتا ہوں، اور تو ان کے سامنے کھا رہا ہے، میں نے تجھے تبھی تھپڑ مارا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد وہ مجوسی مر گیا۔ جب اس کو خواب میں دیکھا تو کس حالت میں دیکھا؟ کہتے جب خواب میں دیکھا تو وہ جنت میں ٹہل رہا تھا۔ جب جس نے خواب میں دیکھا نا، اس نے سوال کیا تو تو مجوسی تھا، تو تو آگ کی پوجا کرنے والا تھا، تجھے کیسے جنت میں جگہ مل گئی، تو کیسے جنت میں چلا گیا؟ تو وہ کہنے لگا آپ نے بالکل سچ فرمایا کہ میں مجوسی ہی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا ہی تھا، لیکن میرے مالک نے مجھے رمضان المبارک کے مہینے کے ادب کی وجہ سے، میرے مالک نے مجھے ایمان کی دولت سے مشرف فرما دیا، مجھے ایمان کی دولت سے مشرف فرما کے مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ جب ایک مجوسی اگر وہ رمضان کے مہینے کا ادب کرے، لوگوں کے سامنے کھانا نہ کھائے، اپنے بیٹے کو تھپڑ مار دے، تو میرا مالک اس کو ایمان کی دولت سے نواز کر جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور اگر مسلمان رمضان کے مہینے کا ادب کرے تو مسلمان کی کیا شان ہوگی، مسلمان کو کیا رتبہ ملے گا۔ لیکن آج اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ شرم سے کہنا پڑے گا کہ مسلمان ہی بازاروں میں چوکوں پر کھڑے ہو کر رمضان کے مہینے کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور رمضان کے روزے نہیں رکھتے، اور لوگوں کے سامنے چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، پان کھا رہے ہوتے ہیں، اور سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے غیر شرعی حرکات کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بالخصوص رمضان میں منع ہے کہ تجھے تو حکم دیا تھا کہ تو رمضان میں روزہ رکھ، لیکن تو ایسا بے باک ہے کہ تو رمضان کے مہینے کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ تجھے چاہیے تھا کہ تو روزہ رکھ کر مسجد میں عبادت کرتا، لیکن تو چوک پر کھڑا ہو کر رمضان کے مہینے میں تو پان کھا رہا ہے، تو سگریٹ پی رہا ہے، تو نشہ کر رہا ہے، تجھے شرم نہیں آ رہی۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مسلمان ہی ہے جو رمضان کے مہینے کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اور ایک آتش پرست وہ رمضان کے مہینے کا ادب کرے تو میرا مالک اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگر میرا مسلمان بھائی رمضان کے مہینے کا ادب کرے، اس میں عبادت کرے، تو اس کو کتنا بڑا اجر میرے مالک سے ملے گا۔ تو پیارے بھائیوں، ہم نے اس چیز پر غور کرنا ہے
کہ رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت ہے، اس کو غفلت میں نہ گزار دینا، اس میں بالخصوص عبادت کا اہتمام کرنا، رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھنا، اور بالخصوص ایک اکثریت لوگوں کی پائی جاتی ہے، کچھ رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں لیکن تراویح نہیں پڑھتے، اور جو پڑھتے ہیں وہ 8 پڑھ کر بھاگ جاتے ہیں، 12 پڑھ کر بھاگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 8 ہی ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ تراویح کی رکعتیں 20 ہی رکعتیں ہیں، 20 رکھتے ہیں، 8 نہیں ہیں، 12 نہیں ہیں، بلکہ 20 ہی ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، ہم نے تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہے؟ 20 پڑھنی ہے، نہ 8 والوں میں ہم نے شامل ہونا ہے نہ 12 والوں میں شامل ہونا ہے، ہم نے کتنی پڑھنی ہے انشاءاللہ؟ 20 پڑھنی ہے۔ قرآن کی تلاوت کا بالخصوص اہتمام کرنا ہے، سننا ہے، اور اس میں عبادت کرنا بھی ہمارے لیے باعث نجات بن سکتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، رمضان کے مہینے کو غفلت میں نہ گزاریے گا، اس میں خوب عبادت کیجیے گا۔ اس کا بہترین ذریعہ ہے کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے آپ وابستہ رہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔